کو کسی بھکاری کو دینے کی بجائے اخوت کے قرض حسنہ فنڈ میں جمع کرو تاکہ تمہارے کام آئے اور تمہارے جیسے اور لوگوں کے کام آئے جو غربت سے باہر نکلنا چاہیں۔ اگلے دن اس نے خوبصورت سا ایک غلہ بنایا اور اپنی ریڑھی پر رکھ دیا، اور اس کے اوپر اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں لکھا 2 روپے روز اپنے لیے، اپنے اللہ کے لیے۔ اس نے اس غلے میں 2 روپے ڈالنے شروع کر دیے۔ جب اس کو ڈالتے ہوئے دکھا گیا تو اس کے کچھ گاہک تھے، ان کو بھی اخوت کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی، انہوں نے بھی روپیہ 2 روپے وہاں پر ڈالنے شروع کر دیے۔ اور جناب آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ 1 ماہ کے بعد جب ہمارے پاس آیا تو اس نے 1 ماہ کی 1000 روپے جو قسط ادا کرنی تھی، اس کے علاوہ اس نے 120 روپے ہمیں ڈونیشن کے طور پر دیے۔ یہ 120 روپے ہمیں ایک نئے افق کی طرف انہوں نے ہماری رہنمائی کی۔ یہ پیغام اس شخص کا ہم نے اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اور وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا جس میں اخوت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم معاشرے میں دینے والے نہیں، لینے والے نہیں، بلکہ ہم دینے والے افراد کو کلٹیویٹ کریں گے۔ آپ یقین کریں گے کہ پہلے مہینے میں اخوت کے ان چھوٹے چھوٹے بورورز نے جو گدا گاڑیاں چلاتے ہیں، جو ریڑھیاں لگاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گروسری سٹورز بناتے ہیں، جو گھروں میں سلائی کا کام کرتے ہیں، جو موچی کا کام کرتے ہیں، جو بال کاٹتے ہیں، جو پلمبنگ کرتے ہیں، جو الیکٹریشین ہیں، انہوں نے 1-2 روپے اکٹھے کر کے ہمیں 20,000 روپے کی ڈونیشن دی۔ اس سے اگلے مہینے میں 40,000، اس سے اگلے مہینے میں 1 لاکھ، اس سے اگلے مہینے میں 2 لاکھ، اور آپ مجھ پہ یقین کیجئے کہ پچھلے مہینے انہی افراد نے لاہور میں 7,20,000 روپے کی ڈونیشن اخوت کے لیے جمع کی۔ آپ اخوت کی اچیومنٹس کو کسی بھی پس منظر میں دیکھ لیں، مائکرو فائنانس کا ایک ماڈل سمجھ لیں، انٹرسٹ فری سسٹم سمجھ لیں، لیکن یہ جو چیز ہے کہ ہم نے لینے والوں کو دینے والا بنانے کی کوشش میں جو کامیابی حاصل کی ہے، پوری دنیا کے ڈیولپمنٹ ماڈلز میں ایسی کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی۔ اس وقت لاہور میں 14,000 افراد ہمارے بورورز میں سے ہمارے ڈونر بن چکے، اور یہ رقم اس تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اخوت پاکستان کی لارجسٹ کوآپریٹو موومنٹ بنے گی، جس میں یہ افراد ہی اتنی رقم دیں گے کہ ہمیں کسی اور شخص سے پیسہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے۔ آج تک کسی مائکرو فائنانس ماڈل نے لینے والے کو دینے والا نہیں بنایا۔ آج تک کسی مائکرو فائنانس ماڈل میں کسی بورور نے اس طرح کی اونرشپ اور ملکیت کا احساس کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اس نے خود اپنی کمائی سے، اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، بغیر کسی کورشن کے اور بغیر کسی زبردستی کسی شرط عائد کی ہوئے اس نے یہ پیسے دیے۔ تو یہ وہ تصور ہے، اس کا جو ہم نے جو سیکھا، یہ جو ہم نے یہ کسی یونیورسٹی سے نہیں سیکھا، کسی کتاب سے نہیں سیکھا، کسی انٹرنیشنل ماڈل سے نہیں سیکھا، یہ وہ کام ہے جو ہمیں ہمارے لوگوں نے سکھایا۔ اور اس کام کا اصل جو بنیاد ہے، جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں دینے کی لذت سے آشنا لوگ موجود ہوں، جس معاشرے میں لوگ اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے بارے میں سوچنے کی خواہش رکھیں، وہ معاشرہ کبھی بھی ناکام نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شام کو 200 300 400 روپے کماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے رزق میں سے کچھ حصہ دوسروں کے حصے میں دیں۔ تو اخوت کے باقی تمام جو اچیومنٹس ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو پیراڈائم شفٹ سامنے آیا ہے کہ پہلی دفعہ لینے والے دینے والے بن رہے ہیں، پہلی دفعہ لوگوں نے بغیر کسی کورشن کے اپنی مرضی سے ایک مائکرو فائنانس ادارے کو ڈونیشنز دی ہیں۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ سسٹینیبلٹی جو ہے وہ آرگنائزیشنل سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی، بلکہ سسٹینیبلٹی دراصل کلائنٹ سسٹینیبلٹی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا بورور سسٹینیبل ہو گیا، اگر ہمارا بورور
لکیر سے بلند ہو گیا تو پھر اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو جائے گی ہمارے ادارے کی سسٹینیبلٹی۔ مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز میں اور اخوت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز کا آغاز اس تصور سے ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنل سسٹینیبلٹی ان کی لانگ ٹرم پرفارمنس کے لیے لازمی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشنل سسٹینیبلٹی دراصل فنکشن ہے کلائنٹ کی سسٹینیبلٹی۔ اس شخص کی اگر آپ مدد کریں، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے اندر یہ احساس جاگزی نہ ہو کہ مجھے قرضہ دے کر لوٹ لیا گیا۔ جب آپ اخوت کے جذبہ سے کسی شخص کو قرضہ دیتے ہیں تو آپ اس کے اندر ایک ویلیو سسٹم ایڈ کرتے ہیں، آپ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے بغیر کسی منفعت کے، بغیر سود کے، بغیر لالچ کے تمہیں یہ مدد دی ہے اور اس خواہش کے ساتھ مدد دی ہے کہ تم اس مدد کو واپس کرو گے تو یہ کسی اور کے کام آئے گی۔ تو اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کسی شخص کو 30، 40 یا 50% کے اوپر آپ سود پر آپ قرضہ دیتے ہیں تو وہ شخص اپنی ایکسپلائٹیشن کو آگے کسی اور شخص کے اوپر ٹرانسفر کر دے گا۔ لیکن اگر آپ حسن سلوک، محبت، ایثار، قربانی اور اخوت کے جذبہ کے تحت اس کو قرضہ دیتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نیکی کا جواب برائی سے دے، وہ نیکی کا جواب بڑی نیکی سے دے گا۔ آپ نے اس کے ساتھ جو حسن سلوک کا مظاہرہ کیا وہ اسی حسن سلوک کا مظاہرہ آگے جا کر اپنے گاہکوں کے ساتھ کرے گا۔ وہ ریڈی والا رزق حلال کمائے گا، وہ پورا تولے گا، وہ ملاوٹ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو جس انداز میں آپ نے اپنا ساتھی بنایا اس میں ویلیوز ہیں، اس میں اقدار ہیں، اس میں قربانی اور ایثار۔ تو حضرات میں اسی کے اوپر اکتفا کروں گا کہ اخوت جو ہے یہ ہم سب دوستوں کا ایک مشترکہ کاوش ہے۔ اس امر کا اظہار کہ آج بھی وطن عزیز سے غربت کے اندھیرے دور ہو سکتے ہیں، لیکن غربت کے اندھیرے دور کرنے کے لیے بھیک نہیں چاہیے۔ غربت کے اندھیرے اگر دور ہونے ہیں تو یہ مواخات کے اصول کے تحت دور ہونے ہیں۔ ایک چھوٹا سا راستہ اس مواخات کے مظاہرے کا ہم نے جو اپنایا وہ قرض حسنہ ہے۔ قرض حسنہ کو نئی چیز نہیں ہے۔ قرض حسنہ کے بارے میں نبی پاک کا فرمان ہے کہ صدقہ کی 10 نیکیاں اور قرض حسنہ کی 18 نیکیاں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کوئی ری انوینشن آف ویل نہیں ہے یہ، ہم نے اسلام کے قرض حسنہ کی انڈیویجول پریکٹس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا، اس کو آج کے مائکرو فائنانس کے حوالے سے اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے اس کو ری ڈیفائن کر کے ایک منظم ایک نظام کی صورت میں سب کے سامنے پیش کیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ